باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین ناظرین، کلوننگ کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا اور اکثر لوگ اس کے بارے میں جانتے بھی ہوں گے۔ کلوننگ سائنسی طریقہ کار ہے جس میں کسی جاندار کے خلیے کو لے کر، سیل کو لے کر اس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے اور اس سے نئی چیز، نیا انسان بنا لیا جاتا ہے، اسے کلوننگ کہتے ہیں۔ یہ سائنس کی جدید تحقیقات ہیں جس پر سائنس کو فخر بھی بہت ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا اور پھر اماں حوا کی تخلیق کا وقت آیا تو کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اماں حوا کو بنایا گیا تھا۔ آج جب کلوننگ کا سلسلہ، کلوننگ کی ترکیب سامنے آئی ہے تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے اسی کلوننگ کے طریقے سے آدم کی پسلی سے اماں حوا کو بنایا تھا۔ لیکن آج سائنس جتنی ترقی کر چکی ہے اس میں میل سے میل کی کلوننگ کے ذریعے تخلیق کی جاتی ہے اور فیمیل کی کلوننگ کے ذریعے فیمیل سے فیمیل ہی تخلیق کی جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کمال تک پہنچایا اور آدم سے یعنی میل سے فیمیل کی تخلیق کی۔ اگر یہی صحیح ہے تو قرآن شریف میں کسی جگہ بھی یہ موجود نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلوننگ کے طریقے کو، جس طریقے سے آدم سے حوا کو پیدا کیا تھا، کیا اس سلسلے کو ختم کر دیا تھا اور کب ختم کیا تھا۔ دیکھنا یہ ہے کہ جب آدم اور حوا کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تو ان کی اولاد کی تخلیق کیسے ہوئی۔ یہ جو ہم سنتے ہیں کہ صبح کے وقت اماں حوا کے ہاں 2 بچے پیدا ہوتے تھے اور شام کے وقت 2 بچے پیدا ہوتے تھے اور صبح والوں کی شام والوں کے ساتھ شادی کر دی جاتی تھی، یہ ایک ایسی بات ہے جس کو عقل سمجھنے سے قاصر ہے، کیونکہ تخلیق کا عمل پورا وقت لیتا ہے، اس کی ٹائمنگ ہے، اس سے پہلے وہ مکمل نہیں ہو پاتا۔ اب اگر یہ ایسا کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی چھپی ہوئی بات ہے۔ وہ چھپی ہوئی بات کیا ہے؟ میرے خیال کے مطابق میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے باب آدم سے اماں حوا کو پیدا کیا گیا تھا کلوننگ کے ذریعے سے، اسی طرح سے آدم سے کلوننگ کے ذریعے میل پیدا ہوئے اور اماں حوا سے کلوننگ کے ذریعے فیمیل پیدا ہوئے، جو سلسلہ ایک وقت تک چلتا رہا۔ اور اس کے بعد جب آبادی خاصی حد تک ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو موقوف کر دیا اور رشتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، خاندان کی بنیاد پڑ گئی۔ کلوننگ کا طریقہ تو خاندان بنا نہیں سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خاندان بنانے تھے، اس لیے اس کلوننگ کے طریقے کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ نے رشتوں کا، خاندانوں کا سلسلہ شروع کرنا تھا، تو آبادی زیادہ ہونے پر ان کی آپس میں شادیاں ہونے لگی اور وہی طریقہ کار جو آج بھی چل رہا ہے، یعنی جو حرام سلسلے ہیں وہ بھی باقی رکھے اور جو جائز سلسلے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیے۔ ناظرین کرام، یہ میری ایک رائے ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوں، وہ سوال آپ پوچھیں تاکہ آپ کو دین اسلام کی مکمل طور پر سمجھ آ سکے، کیونکہ جب خدا کے ہاں پیش ہونا ہے، وہاں جواب دینے ہیں، تو ہمیں کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ نہ ہو، کسی قسم کی کوئی اپنے آپ میں کمی محسوس نہ کریں۔ انبیاء کرام نے بھی باتوں کو بہت واضح طور پر بیان کیا ہوا ہے، لیکن اس میں بھی ایک مجبوری ہوتی ہے۔ انبیاء جو بات کہتے ہیں وہ راز میں کہتے ہیں، اس وقت کے اپنی امت کے ذہنوں کے مطابق کرتے ہیں، لیکن جوں جوں ترقی ہوتی جاتی ہے تو ان میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آتی جاتی ہے
उनमें इर्तिका का पहलू जो हमेशा रहता है वो सामने आता जाता है। उम्मीद है कि आप मेरी इस बात पर सोचेंगे और सवाल करेंगे ताकि सही सूरत हाल आपके सामने आ जाए। आखिर में जैसा कि मैं पिछली 2 वीडियो में कह चुका हूँ, मैं आइंदा 1-2 दिन के बाद जो तिब के बारे में कुछ नुस्खा जात आपके सामने पेश करूँगा, ताकि जिस तरह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके ईमान की हालत बेहतर हो, आप सही तौर पर दीन इस्लाम को समझ सकें, इसी तरह मैं आपकी जिस्मानी सेहत के लिए भी कुछ काम कर सकूँ। वस्सलाम, खुदा हाफिज़।